اس ریاست نے کیا کھویا اور ریاستی اداروں نے کیا سیکھا۔ اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اگر طاقت کے استعمال سے، اور وہ بھی ادھورے استعمال سے، وہ مجسمہ جو تیار کیا گیا تھا 3 اداروں نے مل کر، وہ ٹوٹتا ہے، اور میں بطور ایک سیاسی کارکن کے پاکستانی کے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی نے توڑا نہیں، بلکہ 9-10 مئی کے واقعے کے بعد قوم نے وہ توڑا۔ اس میں بھی کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور اگر طاقت کے استعمال سے جماعتیں ختم ہو سکتی تو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کا وجود آج نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9-10 مئی کے واقعے میں جو جماعت اور جو لیڈرشپ اس کی جو ملوث تھی، ملوث ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پہ دبا کے آواز کو کوئی جماعت ختم ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قوم کو بنانے والے قوم کو سچ حقیقت نہیں بتائیں گے تو کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ بمبار جیکٹ جو عمران خان نے پہنی تھی بقول اس کے حفاظت کے لیے، تو میری حفاظت میں وہ برود جو تھا وہ چل گیا اور 9-10 مئی کا واقعہ پیش آ گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ برود کی جیکٹ جو پہنی تھی وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پہنی گئی تھی، کیونکہ وہ تو محفوظ ہے، مگر پاکستان کی دنیا میں جگ ہنسائی اور دفاعی تنصیبات پر حملے کے بعد بہت سے سوالوں نے جنم لیا ہے، اور پاکستان کے دفاعی اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں دنیا سے۔ آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 9-10 مئی کے واقعے میں شامل لوگوں کو یا سہولت کاروں کو یا وہ جیکٹ بنانے والے جو ہیں، کیا پاکستان کے اندر خودکش بمبار جو آج تک جتنے آئے، خودکش حملے جتنے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیا دفاعی ادارے ہوں یا دیگر ادارے ہوں، سہولت کار یا وہ جیکٹ تیار کرنے والوں تک نہیں پہنچتے؟ تو پھر 9-10 مئی کو تیار کرنے والے لوگ، یہ جیکٹ تیار کرنے والے لوگ، یہ ذہن سازی کرنے والے لوگ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ حقیقت جو 4-5 سال 6 سال لگے اداروں کو اس بت کو، اس مجسمے کو تیار کرتے، وہ حقائق قوم کے سامنے سب کچھ نہ لائے گئے، تو ایک طبقہ آج بھی سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا کہ شاید یہ سیاسی لیڈر ہے۔ ایک طبقہ سمجھتا رہے گا کہ یہ ایک دہشت گرد تھا، دہشت گرد ہے، اور یہ ایک طبقہ سمجھتا رہے گا جو شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ عالمی قوتیں، وہ قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی تھی، یہ اس کا اعلیٰ کار تھا۔ بھائی اگر یہ اعلیٰ کار تھا، ہے، جو ثبوت ہیں، آپ قوم کے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ اور وہ ادارے لے کے آئیں جن 3 اداروں نے مل کر اس کو بنایا تھا۔ اگر وہ بات میں کروں گا، اگر کوئی اور سیاسی جماعت بات کرے گی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ جن اداروں کے پاس، ریاستی اداروں کے پاس ثبوت ہیں اس کی دہشت گردی کے، 9-10 مئی کے جو کنیکشن عالمی ان قوتوں سے ملتے ہیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ حقائق ثبوت کے ساتھ قوم کے سامنے رکھے جائیں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ سیاسی قیادت، سیاسی جماعت اور دہشت گرد گروہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور میں یہ بتانا یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں
کہ آج اگر ایک ادارہ اس کے وہ کردار جو ایکس ہو چکے ہیں، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ کہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی 2017 میں ہوئی، پاناما میں جس کا افسانے میں ذکر پورے میں نہیں تھا اس پر سزا دی گئی، آج اگر دوسرے ادارے میں بیٹھے انتہائی معزز، ہم ان کا احترام کرتے ہیں جسٹس کا، جو اس کی عمران خان کی حقیقت بیان کرتے ہیں، وہ قوم پر احسان کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا ابھی جن قاضیوں نے وہ سہولت کاری دی یا آج بھی دے رہے ہیں، مگر میں ان کا احسان مند ہوں جو آج حاضر سروس ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کی رٹ میں بھی، جماعت اسلامی کی درخواست میں بھی، کہ نواز شریف کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا، پاناما میں نواز شریف کو سزا دینا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہے. تو اسی طرح کا سندیشہ، اس طرح کا آواز ہمیں دفاعی ادارے کے سابق لوگوں سے بھی ملتی ہے، مگر مجھے آج کوئی بتائے کہ مجھے تو یہ کافی نہیں ہے کہ اس کو پالا گیا، اس کو لایا گیا، نواز شریف کو کس طرح ہٹایا گیا. مجھے تو اس بات سے سروکار ہے کہ وقت کے مقررہ پر میرے پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے. مجھے تو اس سے سروکار ہے کہ وقت مقررہ پر الیکشن جو ہوں، جس کے ساتھ زیادتی ظلم پچھلے 6 سال سے ہوا ہے، اس کا مداوع کیا جائے. اور اس کا مداوع یہ نہیں کہ کبھی حاضر سروس کسی ادارے کا بندہ یہ بات کر دے اور کبھی کوئی ادارے کا ریٹائر بندہ بات کر دے کہ بڑا نواز شریف سے ظلم ہوا. میں آج بطور پاکستانی کے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں ان پالیسی سازوں کے سامنے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، میں اگر سمجھتا ہوں یہ کہ جنہوں نے 9-10 مئی کا واقعہ کیا اور کیا اس لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ کسی طور پر بھی کسی ڈرائی کلین مشین جو ہے وہ واشنگ مشین میں دھل کے صاف نہیں ہو سکتے. اور اگر صاف کیے جائیں گے تو 9-10 مئی کے بعد کوئی بڑا افسانیہ ہو سکتا ہے. آپ یہ کوئی ورکر ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی سہولت کار ہے، کوئی قیادت ہے، جس کا جو رول ہے وہ رول کی اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ملے گی تب جا کے یہ دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان کے اندر جو سہولت کاری پاکستان مخالف قوتوں کو ملتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو میں پھر یہ دہرا رہا ہوں کہ دفاعی ادارہ اور دیگر وہ ادارے، ان میں سے بالکل واضح اس کے متعلق جو کچھ اس نے کیا وہ قوم کو بتانا پڑے گا. بتائیں گے تو پاکستان میں ایک قوم، یونائٹ قوم بن سکے گی، پاکستان چل سکے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آدھا سچ بول کے یا کچھ ورکر کو سزا دے کے یا کچھ لیڈرشپ کو کسی کی وفاداری چینج کر کے کسی اور جماعت میں لے کے جا کے آپ پاکستان کو چلا سکتے ہو، تو پاکستان اس طرح اب سکت نہیں رکھتا چلنے کی. پاکستان نے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی، تو اس کو سارا سچ بتانا ہوگا قوم کو کہ کن کنوں نے کیا کیا رول ادا کیا. اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کے متعلق اگر ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے وہ کردار معافی مانگے اور معافی مانگ کر ریڈ کارپیٹ پہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، تو آج پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ کہتا ہوں نہ معافی مانگو، نہ ریڈ کارپیٹ بچھاؤ، مگر پبلک کے سامنے آ کے ادارے کے لوگ حاضر سروس جو ہیں وہ بتائیں حقیقت کہ عمران خان جو تھا وہ کی
لیے, ہم نے نیوکلر پاور کو کمزور کرنے کے لیے, ہم نے معیشت کو کمزور کرنے کے لیے کن کو سہولت کاری دی, اور ہمارے کن لوگوں نے پاکستان کے اندر ان کے لیے سہولت کاری ادا کرتے ہوئے نواز شریف بے گناہ ہونے کے باوجود اس کو ڈاکو, چور, لٹیرا کہا, اور ہر زبان پر لائے ہم لوگ. ہم نے سہولت دی, ہم نے میڈیا تک رسائی دی, ہم نے ہر وہ رسائی دی جس سے عام ذہن تک وہ بات پہنچائی جا سکتی تھی. تو آج پھر ایک دہشت گرد کی بات جو ہے وہ قوم تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ پھر اسی طرح میں یہ کہوں گا, استحکام پاکستان جو پارٹی بنی ہے, میرا بڑے ان ادب سے گزارش ہوگی کہ وہ بھی اپنے جو ہے ان کے سچ بولنا ان پر جو فرض ہے, اپنی اس جو ضرورت ہے اپنے حصے کا وہ بھی سچ بیان کریں. عمران خان کے ساتھ ہوتے ہوئے جو وہ کرتا رہا, تاکہ آپ کی اگر کوئی غلطی ہوگی بھی تو قوم بھول جائے گی کہ آپ نے سچ بولا, اور اگر اپنے حصے کا آپ بھی سچ نہیں بولیں گے تو پھر طرح طرح کی آوازیں اٹھیں گی کہ کس طرح جماعتیں بنائی اور توڑی جاتی ہیں. اسی طرح میری گزارش ہے کہ عدلیہ, اگر عدلیہ سے 9-10 مئی کا واقعہ سانحہ کرنے والوں کو ثبوت ہونے کے باوجود بری کر دیا جائے گا, ان کی ضمانتیں فوری لے لی جائیں گی, تو میں اور آپ, یہ 23 کروڑ عوام, عدالت سے جو فیصلے ہوتے ہیں بھلے کسی کے حق میں ہوتے ہیں یا خلاف ہوتے ہیں, ہمیشہ ہم بھی یہ تبلیغ کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں کہ پھر اگر عدل کرنے والے جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو قبول کیا جائے, اور اگر ثبوت کے باوجود ان کو بری کیا جائے گا. جس طرح کہ میں مثال دے سکتا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد, میں مثال دے سکتا ہوں پرویز علائی کی, بغیر نوٹس کے جب آپ ایک بڑی کرپشن کو بھی بری کر دیں گے, ثبوتوں کے باوجود بھی بری کر دیں گے. میں ثبوت کے طور پہ نام لے سکتا ہوں القادر ٹرسٹ کی, اس کے بینیفیشری جو ہیں, آپ ان کو اس طرح عدل کے نظام سے, اس قاضی سے اس کو اگر سہولت ملتی رہے گی تو مجھے یہ بتائیں کہ عدلیہ پر پھر کون اعتماد کرے گا؟ اور اس عدلیہ پر اعتماد اگر اٹھ گیا جو میری زندگی کا فیصلہ کرتا ہے, جو میرے فیوچر کا فیصلہ کرتا ہے, اور ہم خاندان اور یہ قبیلے اور یہ قوم جو ہے 23 کروڑ کی یہ سر نگو کر کے وہاں سے نکلتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے, تو میرے پاکستان کو نقصان دینے والوں کے ثبوت موجود ہوں اور وہ بری ہو جائیں, ان کی ضمانتیں اگلے دن ہو جائیں, اور ضمانتیں بھی ایسی کہ آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا. اگلے 25 دن آپ جو چاہیں وہ بھی کر لیں, مگر آپ کو 25 دن تک کوئی نہیں پکڑ سکے گا. تو پھر سچ بولنا پڑے گا, اور سب سے زیادہ ضرورت میں سمجھتا ہوں جو دفاعی ادارے میں بیٹھے پالیسی ساز ہیں, ریاست کی ضرورت ہے, قوم کی ضرورت ہے, قوم کو یونائٹ کرنے والے. آج قوم سوال کر رہی ہے اور قوم التجا کر رہی ہے, قوم آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے رحم کریں, قوم کو اس کرب سے نکالیں کہ دہشت گرد کی تعریف کیا ہے اور سیاستدان کی تعریف کیا ہے, اور 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بھی سچ سچ بتایا جائے کہ کون کون اس میں ملوث تھا. اور 2017 میں نواز شریف کو جس طرح ہٹایا گیا تھا, جن کے کہنے پہ ہٹایا گیا تھا, جو کردار اس میں ملوث تھے ان کو بھی بے نقاب کر کے نواز شریف کو تمام اداروں میں بیٹھے لوگ دو مل کے جا کے لے کے آئیں تاکہ پاکستان کو چلایا جا سکے. اب یہ چھوٹے چھوٹے تجربے کرنے سے, چھوٹے چھوٹے گروپ بنانے سے پاکستان نہیں چل سکتا. یہ حقیقت مان لیں اور پاکستان پر رحم کرتے ہوئے نواز شریف کو لایا جائے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ پچھلے دنوں یا اگلے دنوں ہماری کسی سے ڈیل ہے کہ ہمارے بعد کوئی اور نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہے. اور جماعت یا جمہوریت میں کبھی ڈیل نہیں ہوتی. ڈیل جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ عوام سے ہوتی ہے، اور عوام جس کو منتخب کریں گے وہی آئندہ انتخابات میں اپنی حکومت بنا سکے گا. ہماری کسی سے ڈیل نہیں ہے. تیسرا میں بات کرتا جاؤں کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی، اپنے سمبل پر، اپنے نشان پر نواز شریف کی قیادت میں الیکشن لڑے گی. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دی جائے، مگر وہاں سوال ایک ضرور کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں نہیں دے رہے. وہاں سوال یہ ضرور کر رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ارشد شریف شہید جو ہے اس پر جو باتیں کی جاتی تھی اس کی شہادت پر کہ تمام جو کردار ہیں ان کو سامنے لایا جائے، پکڑا جائے. بار بار ایک شخص جو ہے مختلف نام لیتا تھا. آج جب اس کی والدہ اس کی سوال کر رہی ہے، درخواست کر رہی ہے اعلیٰ عدلیہ کو، تو آج کیوں نہیں بولا جا رہا؟ آج بھی پھر بات کی جائے کہ اس کی والدہ کی آواز سنیں. جب ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا تو جو اس وقت سوال کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی ساری قیادت کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، کیا آج اس کو بلوچستان کا سینئر وکیل جو ہے اس کے قتل کی ایف آئی آر کروانے والے بیٹے کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ کیا آج ارشد شریف کے قتل ہونے والے کی ماں کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی؟ آج کیوں نہیں بات کی جا رہی؟ آج کیوں انسانی حقوق کے جو باتیں کی جاتی ہیں اس